دوستو 570 کا سال تھا جب مکہ مکرمہ میں ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ یہ وہی سال تھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ یمن کی گورنر ابرہہ نے ایک بہت ہی بڑا کلیسا قائم کیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ عرب کے تمام لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائیں۔ جب اس کی یہ کوشش ناکام ہوئی تو اس نے خانہ کعبہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابرہہ نے اپنے دربار میں اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو شہید کیا جائے گا۔ اس نے ایک بڑی فوج تیار کی جس میں ہزاروں سپاہی اور کئی ہاتھی شامل تھے۔ ان ہاتھیوں میں سب سے بڑا ہاتھی محمود تھا۔ ابرہہ کا ارادہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو شہید کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا اور لوگوں کو اپنے کلیسا کی طرف راغب کرے گا۔ ابرہہ کی فوج تیار ہو گئی اور مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں خوفناک مناظر تھے، ہاتھیوں کی گرج اور سپاہیوں کی تیاری۔ مکہ کے لوگ خوف زدہ تھے اور اللہ سے مدد کی دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب جو کہ قریش کے سردار تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو پہاڑوں پر پناہ لینے کے لیے کہا اور خود شہر میں ٹھہر گئے۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب سے ملاقات کی اور کہا وہ صرف خانہ کعبہ کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عبد المطلب کا یہ ایمان اور یقین ابرہہ کے لیے حیران کن تھا، لیکن اس نے اپنے منصوبے کو جاری رکھا اور اپنے لشکر کو مکہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ ابرہہ کی فوج جب مکہ کے قریب پہنچی تو ان کے سب سے بڑے ہاتھی محمود کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، لیکن محمود نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ابرہہ کے سپاہی بہت کوشش کرتے رہے کہ محمود آگے بڑھے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہ تھا۔ انہوں نے اسے مارا، دھمکایا، لیکن محمود نے قدم نہ اٹھایا۔ یہ منظر دیکھ کر ابرہہ حیران رہ گیا اور اس کی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جب ابرہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو اچانک سے آسمان سے ابابیلوں کا جھرمٹ نمودار ہوا۔ یہ چھوٹے پرندے تھے جو اللہ کے حکم سے ابرہہ کی فوج پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جو انہوں نے فوجیوں پر پھینکے۔ اللہ کے حکم سے ابابیلوں کے یہ پھینکے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھر اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے فوجیوں اور ہاتھیوں کے چیتڑے اڑا دیے۔ ابابیلوں نے ابرہہ کی فوج پر اتنے زیادہ پتھر برسائے کہ ہر کنکری نے لشکر کے ہر سپاہی کے اور ہر ہاتھی کا حال بےحال کر دیا۔ فوجیوں کی چیخو پکار اور ہاتھیوں کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ تھا جس نے ابرہہ کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ ابرہہ کا لشکر تباہ ہو گیا اور وہ زخمی حالت میں یمن کی طرف فرار ہو گیا، مگر راستے میں ہی مر گیا۔ اس کی شکست نے مکہ کے لوگوں کو اللہ کی قدرت اور اس کی حفاظت کی یاد دلائی۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ تھا اور اس نے مکہ کے لوگوں کو مزید مضبوط کیا۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا اللہ نے ہماری حفاظت کی۔ قرآن مجید کی سورہ الفیل میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے حملے اور ابرہہ کی فوج کی شکست کا ذکر کیا۔ یہ سورہ مسلمانوں کو اللہ کی قدرت اور معجزات کی یاد دلاتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے گھر اور اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔